رکھیں یہ بات ریکارڈ پہ میں کر دیتا ہوں، پہلے بھی کی ہے کہ جو آج قانون بنا رہے ہیں اسی قانون کے تحت یہ اندر ہوں گے. یہ ماضی میں ہوا، ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم نے غلط قانون بنائے، انہی کے تحت ہم اندر ہوئے. نیب کے قانون کو ہم نے چھیڑا نہیں، ہم سارے اندر ہوئے. عمران خان صاحب نے نہیں چھیڑا، وہ بھی اندر ہیں. تو کالا قانون کالا ہوتا ہے، اندھا قانون اندھا ہوتا ہے. مت یہ قانون بنائیں، عوام کو بولنے کا حق دیں. جس ملک میں سیاسی آزادی نہیں ہوگی، وہاں جبر ہوگا، وہاں پہ انتشار ہوگا، وہ ملک نہیں چلے گا. یہ بنیادی بات ہے. پچھلے ہفتے ایک آئینی ترمیم کی کوشش ہوئی اور وہ کوشش ختم نہیں ہوئی. آئینی ترمیم ہوگی، آپ دیکھ لینا. میں وہ اجمل نجومی نہیں ہوں، لیکن میں کم از کم یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، پھر کوشش ہوگی. لیکن گزارش یہ ہے، جس نے آئینی ترمیم کرنی ہے عوام کے سامنے رکھنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کیا پاکستان کے عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کو دیکھ سکیں جو اس ملک میں ہو رہی ہے؟ اگر یہ حکومت آئینی ترمیم بناتی ہے، اس میں لکھ دیں کہ اس حکومت کے جانے پر وہ ختم ہو جائے گی، تو چلے میں قبول کرنے کو تیار ہوں. لیکن آپ مستقل ایک آئینی ترمیم کر رہے ہیں اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. مسودے میں مسودہ جو ہے وہ موجود ہے سوشل میڈیا میں، اور جو وہاں پر باتیں لکھی ہیں مذاق خیز باتیں ہیں. فنڈامنٹل رائٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو افیکٹ کر رہے ہیں کہ رٹ کی حیثیت ختم ہو جائے گی، آپ کے رائٹس ختم ہو جائیں گے. صرف یہ بات کر کر یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ، آپ کے رائٹ سارے ختم ہو جائیں گے. آپ اس ملک کے شہری نہیں ہوں گے، آپ ایک اینیمی کمبیٹنٹ جو ہے بن جائیں گے. یہ ہم آج قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا چاہتے ہیں. کبھی اس ملک کی عدلیہ کے کسی جج نے، کسی چیف جسٹس نے، صدر نے، کسی نے کہا ہے کہ ملک میں کانسٹیٹیوشنل کوڈ چاہیے؟ کیا کامن لا جورسڈکشن میں کانسٹیٹیوشنل کوڈز ہوتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں جی وہ 2006 میں میثاق جمہوریت ہوتا، اس میں کہا گیا تھا. تو وہ دو جماعتوں کے درمیان تھا جو آج دونوں اقتدار میں ہیں. اس کے بعد انہی جماعتوں نے، مجھے یاد نہیں ہے، کم از کم 3 یا 4 ترامیم آئین میں کی ہیں. وہاں پر کیوں نہیں ڈالا کانسٹیٹیوشنل کوڈ؟ کہاں پہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ختم ہوگی، کہاں پہ آئینی کورٹ کی شروع ہوگی، کسی کو اندازہ نہیں ہے. جج آئینی کورٹ کے، یہ سب جو اخبارات میں پڑھا ہے، اللہ کرے یہ غلط ہو. جج حکومت لگائے گی. یہ وہی حکومتیں ہیں جنہوں نے سینٹ میں سینیٹر بنائے ہیں 70 کروڑ روپیہ لے کر. اب تو خیر بات اربوں میں چلی گئی ہے. تو کل جج بھی ملک کا 70 کروڑ دے کے لگے گا. ان میں سے جو سب سے کمزور ترین ہوگا وہ چیف جسٹس بنا کرے گا. یہ ہمارے ملک کا انصاف کا نظام ہوگا، اور وہ چیف جسٹس پاکستان وہ کہلائے گا. تو یہ سپریم کورٹ کو آج آپ ختم کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ایک جج جو ہے چیف جسٹس نہ بن پائے. یہ سوچ ہے ملک کے اندر. تو میں گزارش، بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا، آئینی ترمیم آپ نے کرنی ہے، شوق آپ کو ہے، بالکل کریں، لیکن سب سے پہلے عوام کے سامنے رکھیں. 6 مہینے اس پہ ڈیبیٹ ہو، سیر حاصل ڈیبیٹ ہو، آپ ایڈز لکھیں، ایڈیٹوریلز آئیں، لوگ تجزیہ کریں، اینالائز کریں، اس کے منفی مثبت پہلو کی بات کریں. اس کے بعد پارلیمان میں لائیں، پھر پارلیمنٹری پارٹیز ڈیبیٹ کریں. دنیا کا ملک دکھا دیں جس میں پڑھے بغیر قانون پاس ہوتے ہیں. ہم پڑھے بغیر آئینی ترامیم کر رہے ہیں. 450 ممبران ہیں سینٹ کے اور تقریباً قومی اسمبلی کے. کسی نے آئین وہ ترمیم نہیں دیکھی، لیکن سب بیٹھے ہوئے تھے کہ آئے گا ہم پاس کر دیں گے. اس طرح ملک نہیں چلتے. پھر کہتے ہیں ملک نہیں چلتا، انتشار ہے، عدم استحکام ہے، معیشت نہیں چلتی. یہ بالکل نہیں چلے گی. یہ حرکتیں مت کریں، پیچھے ہٹیں اپنی پوزیشن سے. آج ملک کو اس تفریق ختم کریں، نفاق ختم کریں، اتفاق دیں. آج ملک کو آپ نے اس خرابی کو دور کرنا ہے. ایسی ترامیم سے مزید خرابی پیدا ہوگی. یہ بنیادی باتیں ہیں. آج یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے، یہ صرف ہماری آواز نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے کہ ہمیں ایک مستحکم پاکستان چاہیے، ہمیں پاکستان میں اتفاق چاہیے، ہمیں پاکستان کی معیشت چاہیے. آج نوجوان کیا مانگتا ہے؟ نوجوان عزت مانگتا ہے، اپنی رائے کا احترام مانگتا ہے. نوجوان مواقع مانگتا ہے، روزگار کے، کاروبار کے مواقع مانگتا ہے. یہ آپ نے کرنا ہے. کیا یہ
آئینی ترامیم سے آپ کر لیں گے جو آپ رات کو پاس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مزید نفاق پیدا کر کے ملک کے مسائل حل کر لیں گے؟ اور بدنصیبی یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس میں ایک چیز بھی پاکستان کے عوام کی کم از کم میں نے نہیں دیکھی۔ 28 صفحے کی ایک ترمیم کا مسودہ لا منسٹر صاحب نے لائرز کو دیا، اس میں کوئی مسئلہ عوام کا نہیں ہے کہ عوام کی کیا سہولت ملے گی، عوام کی زندگی کیسے آسان ہوگی، ملک کے حالات کیسے بہتر ہوں گے۔ تمام ترمیم یہ ہے کہ کس طرح ہم مزید قبضہ حاصل کر لیں گے، کس طرح مزید کنٹرول آ جائے گا، کس طرح مزید عوام کی زندگی کو مشکل بنائیں گے، کس طرح ہم مزید آئین کی خلاف ورزی کر سکیں گے۔ یہ معاملات کبھی ملک کو کے لیے دیر پا ثابت نہیں ہوتے۔ یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی، شکریہ۔ میں نے ان کو پہلے بھی مشورہ دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا، آج سے چند مہینے یا چند سال سمجھ لیں، جب ہم چیف جسٹس کا نام لیتے ہوئے، کسی جج کا نام لیتے ہوئے گھبراتے تھے کہ کنٹمپٹ لگ جائے گی۔ آج ہر ٹی وی پروگرام پر نام لے کر لوگ گالی نکالتے ہیں۔ تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب، جن کی میں بہت عزت کرتا تھا، اصول کی بات جب کرتے تھے، آج کچھ اصولوں سے ہٹ گئے ہیں۔ ان کے پاس دو راستے ہیں، ایک عزت کا راستہ ہے، ایک مزید نوکری کا راستہ ہے۔ تو خود تعین کر لیں کیا ان کو چاہیے۔ اور کوئی سوال؟ یہ دیکھیں، فیکٹری کی میں اس پہ قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ملک کے وزیراعظم کا کام تھا کہ نہیں پاس ہوا، آ کر کہتے اسمبلی کے اندر کہ جناب یہ میں آئینی ترمیم لا رہا تھا، یہ ملک کے فائدہ ہوتا اس سے، یہ عوام کا فائدہ ہوتا، اور وہ ترمیم پاس نہیں ہوئی، ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک لفظ وزیراعظم صاحب کا نہیں آیا اس میں۔ عجیب بات ہے، نہ کابینہ کے ممبران نے دیکھا ہوا مسودہ، نہ قومی اسمبلی کے ممبران نے، نہ سینٹ کے ممبران نے۔ جو کمیٹی میں بنی تھی مسودہ دیکھنے کے لیے، 3 لوگوں سے میں نے بات کی، وہ سارے کہتے ہیں ہم نے کوئی 8-10 مسودے وہاں پر تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا صحیح کون سا ہے۔ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور پھر اگر یہی آپ کوشش کریں گے، قانون شاید پاس ہو جائے۔ یہ اسمبلی کے ممبران یہ ریٹائر ہو کے گھر چلو کا، وہ غلط قانون، کالا ترمیم، کالی ترمیم، اندھی ترمیم رہے گی یہاں پر، اور ہمیشہ اس ملک کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی۔ تو آج سوچ سمجھ کے یہ کام کریں۔